بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس رب ذوالجلال کے نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ سامعین، آج کل یہ مسئلہ بہت چل رہا ہے کہ رزق میں کمی ہے، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، معاملات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے، بے روزگاری ہے، تنگی بہت ہے۔ اس کی بہت ساری ویسے وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اس کے جو حل ہے، اس کا جو حل ہے وہ بھی بہت طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ کچھ وظائف بھی ہیں، اور لوگ اپنے اپنے طریقوں کے ساتھ بہت کچھ بتاتے ہیں، جس میں کچھ صحیح بھی ہوتا ہے، کچھ صحیح نہیں بھی ہوتا۔ لیکن اس کا جو بنیادی حل ہے، اگر ہم قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں دیکھیں تو اس کا جو بنیادی سبب وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ سے ہمیں اس بات کی یہ وضاحت ملتی ہے کہ رزق کی تنگی کے بنیادی اسباب کیا ہیں۔ سامعین، رزق کی تنگی کے بنیادی اسباب 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی معیشت جو ہے، اس کی زندگی کی جو گزران ہے وہ تنگ کر دیتے ہیں۔ نمبر 2 کہ انسان کے اپنے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے۔ جس طرح گناہ بڑھتے جاتے ہیں، اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں ہوتی ہیں، جو برکتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا بند ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3 کہ انسان اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتا ہے، یعنی تعلق توڑ دیتا ہے۔ کتنا تعلق ہی کرتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا۔ فرمایا جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رشتہ داری کو ختم کرتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق میں بھی کمی کر دیتے ہیں، اس کا رزق میں جو ہے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک محاورہ سامعین بولا جاتا ہے کہ جھڑنے کے لیے بہانہ تلاش کیجیے، توڑنے کے لیے بہانہ تلاش نہ کرو، جوڑنے کے لیے بہانہ تلاش کرو، کیونکہ توڑنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور جوڑنا انسان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے رزق کے 3 اسباب، اور چوتھا اسباب یہ ہے کہ انسان رات کو لیٹ سوتا ہے اور صبح دیر سے اٹھتا ہے۔ رات کو لیٹ سونا اور صبح کو دیر سے اٹھنا یہ بھی رزق میں کمی کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے وقت میں اپنی امت کو دعا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت نازل فرما۔ صحابی رسول حضرت صخر بن وداع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ نبی رحمت نے دعا کی ہے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت نازل فرما، تو فرماتے ہیں پہلے میں جو اپنا تجارتی قافلہ تھا وہ صبح نہیں روانہ کیا کرتا تھا، دیر بعد تھوڑا لیٹ روانہ کیا کرتا تھا، جو اپنا کاروبار تھا وہ دیر سے شروع کیا کرتا تھا۔ جب سے میں نے جو دعا سنی تو پھر میں اپنا کاروبار جو تھا وہ صبح پہلے پہر ہی شروع کر لیا کرتا تھا۔ تو حضرت صخر بن وداع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے کبھی اتنا منافع نہیں ہوا جو منافع مجھے یہ کام کرنے کے بعد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، آپ کا جو فرمان ہے کہ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، کہتے ہیں مجھے پہلے کبھی اتنا منافع نہیں ہوا جو صبح صبح کام کرنے سے منافع ہوا ہے۔ ناظرین، ان رزق میں کمی کے جو 4 اسباب آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، اگر ان کاموں پر، ان اسباب پر توجہ دیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں فراوانیاں کر دیں گے، برکتیں بھی نازل ہوں گی، رحمتیں بھی نازل ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی خوشحال بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر۔